السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ پی ڈی ایم کا معاملہ تو ابھی تھما نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تنازع کا عمران حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک اور پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب اعلان ہو گیا۔ وہ پارٹی کون ہے اور وجہ کیا ہے اور وہ لانگ مارچ کی وجوہات کیا ہیں، یہ تو میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عابدہ پروین جو سابق امریکی سفیر رہی ہیں امریکہ کے اندر، اور پارلیمنٹیرین بھی رہی ہیں، مختلف وزارتوں میں کا قلمدان بھی رہا ان کے پاس، انہوں نے چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ نواز شریف پر الزامات بھی عائد کیے تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا پروگرام ہے جوہری پروگرام، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ سارے چیزیں تو غلام اسحاق خان ہینڈل کر رہے تھے۔ اور اس پر بڑی تفصیل سے انہوں نے بڑے انٹرویو دیے، اور وہ بہت چلائے گئے، سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل کی گئے ان کے کلپس، اور عمران خان نے خود انہی کا ریفرنس دے کر 3-4 مرتبہ بات کی۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ چیزیں آخرکار اچانک سیدہ عابدہ پروین صاحبہ کو یہ تمام پنڈورا باکسز اچانک کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اچانک کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ انہوں نے ان کا ابال اٹھا اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ تو تحقیق کی تو پتہ چلا، ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد کے رانا مشتاق صاحب، انہوں نے ایک اس پر ڈیٹیل سٹوری کی، اور اسی سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آخرکار وجہ کیا تھی عابدہ پروین صاحبہ کے اتنے طویل وقفے کے بعد دوبارہ انٹری دینے کی اور یہ سارا گفتگو کرنے کی۔ تو معلوم یہ ہوا رانا صاحب کے بقول کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر ایک مہم چلی تھی جس کے اندر لینڈ اصلاحات کی گئی تھیں، زرعی اصلاحات کی گئی تھیں، اور اس کے اندر لوگوں کی جو ایک خاص حد سے زیادہ جو زمین تھی اس کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اسی سارے معاملے کے دوران سیدہ عابدہ حسین کی 25 مربع اراضی جو تھی وہ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ کنٹرول میں لینے کے بعد عابدہ حسین صاحبہ نے ایک درخواست دی کہ جناب یہ زمین مجھے ٹھیکے پر دے دی جائے، اور حکومت مجھ سے اس کا سالانہ کرایہ لیتی رہے۔ تو بات طے ہو گئی، اور ان کو 700 روپیہ، اس وقت 700 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے زمین کا ٹھیکہ مل گیا، اور معاملات آگے چل پڑے، کیونکہ یہ ٹھیکے تو سرکاری زمین کے عام بات ہے نا، اس وقت بھی ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی کہ وہ بات ہے 70 کی دہائی میں، اور اب ہم 21ویں صدی میں بھی داخل ہو چکے ہیں، لیکن زمین کا ٹھیکہ آج بھی 700 روپے ہی ہے۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ ابھی ریسنٹلی مہم چل رہی تھی قبضہ گروپوں کے حوالے سے، تو یہ جو 25 مربع اراضی تھی جو سیدہ صاحبہ کے پاس تھی، اس کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس لے لیں، اور ڈی سی جو جھنگ تھے طاہر بٹو صاحب، انہوں نے ایک سمری بھیج دی ادھر پنجاب میں کہ جناب یہ زمین ہے، 25 مربع زمین ہے، 700 روپے ایکڑ پہ لی ہوئی ہے، اور خود اب انہوں نے وہ 1 لاکھ روپیہ ایکڑ پر سالانہ ٹھیکے پر وہ زمین آگے کسی کو ٹھیکے پر دے دی، یعنی کہ سبلٹ کر دیا اس کو نا۔ اب سرکار کو مل رہے ہیں 700 روپے، اور خود لیے جا رہے ہیں 1 لاکھ روپے اس ایک مد کے اندر۔ یہ جناب معاملہ چلا تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے فوری طور پر، ان کے جو شوہر نامدار ہیں وہ اس وقت وفاقی حکومت میں موجود ہیں، فخر امام صاحب، اور وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، معاملہ چلے، کچھ چیزوں کو طے کیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے ان کو اکاموڈیٹ کیا، اور وہ جو سمری تھی وہ مسترد ہوگی، نہ صرف وہ سمری مسترد ہوئی بلکہ وہ ڈی سی صاحب کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ کوئی نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں، اور وہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے، اور عابدہ صاحبہ جو ہیں وہ 700 روپے سالانہ ٹھیکے کے اوپر وہ زمین اپنے پاس رکھیں گی۔ لیکن اس کے عوض انہوں نے حکومت کی ایک خدمت کی، اور وہ خدمت یہ والے انٹرویوز کر کے کی، کیونکہ یہ والے انٹرویوز کرنے سے نواز شریف صاحب پر اٹیک ہونا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک موقع ملنا تھا، لہٰذا یہاں پر انہوں نے سودا بیچا اور اپنی جو 25 مربع اراضی تھی اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ ایک وجہ تھی جو سامنے آئی اس سارے سکینڈل کے پیچھے۔ آخرکار وہی معاملہ نکلا کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ عابدہ حسین صاحبہ نے وہ جو زمین کا ٹھیکہ واپس لینے کے لیے، یعنی کہ اس کو زمین کو بچانے کے لیے حکومت کی ایک فیور کر دیا، اور وہ انٹرویو کر دیا۔ اتنی سی بات تھی، لیکن اس کا اثرات ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے تو بھی اعلان کرنا ہے, ابھی تو وہ سوچ بچار میں ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ لے کے کب جانا ہے, کس تاریخ کو جانا ہے, کہاں کہاں سے جانا ہے, اور اس میں کیا ہم نے کرنا ہے. اور خالی لانگ مارچ ہی کرنا ہے, سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے اسلام آباد جانا ہے, وہاں پہ ایک جلسہ کرنا ہے, لوگوں کو واپس گھر بھیج دینا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ان کی ایکٹیویٹی ہے, یہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہو چکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تنظیم ہے جس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان. تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, اور وہ 18 فروری کو اپنا ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک لبیک آپ کو پتہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کی جماعت تھی, اور ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں سعد رضوی صاحب, وہ اب اس کی لیڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے ایک مہم انہوں نے چلائی ہوئی تھی, اور ڈیفینیٹلی وہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہر مسلمان اس کے لیے تو اس کی جان مال سب کچھ قربان ہے. حرمت رسول پر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لے کے جا رہے ہیں لانگ مارچ, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی ایمبیسڈر جو ہیں پاکستان میں, ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک ان کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے تب تک یہ ہمارا وہاں پر نہ صرف لانگ مارچ بھی ہوگا بلکہ وہاں پر ہمارا دھرنا بھی موجود رہے گا. اب ایک جانب پی ڈی ایم ہے, دوسری جانب آ گئی ہے تحریک لبیک, تو اب کچھ اور معاملات شروع ہو جائیں گے یقینی طور پر. اور ایک بات یہ بھی ہے, بڑی مشہور ہے تحریک لبیک کے بارے میں, کہ وہ خام خواہ حرکت میں نہیں آتے. ان کی حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہیں, اور اگر ہم اس مفروضے کو ایک منٹ کے لیے مان لیں تو پھر حکومت کے لیے دوہری مشکلات ہیں. کہ ایک جانب وہاں پر وہ موجود ہوں گے, اور یہ ویسے ہی سین بنتا مجھے نظر آ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب موجود ہوں گے, عمران خان صاحب آ جائیں گے, اور پھر وہاں پر ایک معاملہ شروع ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے, مفروضے کی بنیاد پہ بات کروں, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت کے لیے بے شمار پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی, کیونکہ ایک پارٹی وہاں پہ آلریڈی موجود ہوگی, دوسری وہاں پر آ جائے تو اس کے بعد تو پھر وہاں پہ تو بہت خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو دوہری مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک جانب لبیک والے موجود ہوں گے, اور دوسری جانب پی ڈی ایم والے ویسے ہی حرکت میں آنے کو بےتاب ہیں. 5 فروری کو ان کا جلسہ ہے یوم کشمیر کے حوالے سے مظفر آباد میں, اور اس کے بعد ان کا جو ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کا ہے سربراہی اجلاس, جس کے اندر انہوں نے حتمی فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. امید ہے کہ وہ اپنے حتمی فیصلے کر لیں گے. لیکن یہ جو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اس دوران, کہ ایک جانب لبیک, ایک جانب پی ڈی ایم, اور درمیان میں حکومت, تو یہ سینڈوچ بننے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کہ دونوں اگر سیم ٹائم پر اور کچھ ایسی اگر کلیبریشن ہو جائے, جو بظاہر تو مجھے ممکن نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی کے موجودگی میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پرانا موقف ہے کہ وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کے خلاف ہیں, اور دوسرا وہ دھرنا سیاست کے خلاف ہیں. یہ دو ان کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں جس کا سب کو علم ہے کہ نہ وہ دھرنے کے حق میں ہیں اور نہ وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کے حق میں ہوتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں تو یہ والے ہر ایک کارڈ کھیلنے کے عادی ہیں, وہ تو ہر ایک کام بھی کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو سچویشن اس طریقے سے بنے گی تو اس کے لیے عمران حکومت کے اوپر پریشر تو آئے گا, اور جب پریشر آئے گا تو اس پریشر کے کچھ نہ کچھ نتائج آئیں گے, اور وہ جو نتائج ہیں وہ اگلا رخ متعین کریں گے پاکستان کی سیاست کا. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فروری اور مارچ کے یہ جو 2 مہینے, اس میں اچھی خاصی پولیٹیکل گہما گہمی ہونے والی ہے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں. نتیجہ اس کا جو مرضی نکلے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر ہو بھی جاتی ہے اور وہ خالی ہاتھ واپس بھی آ جاتے ہیں, لیکن اس کے اثرات ضرور موجود رہتے ہیں, اور اثرات سامنے بھی ضرور آتے ہیں. عمران خان نے 126 دن کا دھرنا کر کے خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے, لیکن وہ 126 دن کے اندر حکومت کو انہوں نے اس وقت کے لیے مسلسل نا ایک اس میں رکھا تھا پریشر کے اندر, اور اس کے آنے کے بعد بھی پریشر برقرار رہا تھا. لیکن یہ والی جو سچویشن ہے اس کے اندر بھی حکومت کے اوپر پریشر موجود رہے گا, اور اس پریشر کے کچھ نہ کچھ اثرات اور نتائج ڈیفینیٹلی برآمد ہوں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.